السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آج آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کروں گا اور وہ اس سازش کا ذکر کروں گا جو رچائی گئی ہے، جس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے ممالک ہیں، کون سی ایجنسیز ہیں جنہوں نے یہ ساری سازش رچائی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کو خدا نخواستہ زیرو کرنا ہے، جو یہاں پر ایک نیو ورلڈ آرڈر شیپ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ چائنا، رشیا، پاکستان، اور ایک ریجنل الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تحریک عدم اعتماد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، پورا آپ کو اس کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بہت بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں، اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر کچھ انڈیویجولز ہیں جنہوں نے ایک ان ہولی الائنس بنایا۔ رپورٹڈلی بہت ہی ذمہ دار ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ بیسیکلی بالکل عمران خان کو نشان عبرت بنانے کی ایک سازش ہے، بالکل ویسے ہی جیسے رپورٹڈلی ہنری کیسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو سے یہ کہا تھا کہ تم یہ جو نیوکلیر پروگرام کی بات کر رہے ہو، ہم تمہیں اس دنیا میں نشان عبرت بنا دیں گے۔ بالکل ویسی ہی ایک سازش، اور اس میں اپنے بھی شامل، باہر کے تو شامل ہی شامل تھے، اور اب تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ بلی نہیں بلکہ بلا، بلکہ میں وہ ایک صاحب سے ذکر کر رہا تھا، انہوں نے کہا یہ کٹا تھیلے سے باہر آ گیا، یہ بلی بلے والی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل سامنے۔ کیسے یہ چیزیں ہیں، کیا ہیں، میں چند چیزیں آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر سوچیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ اس سے کیا مراد ہے یہ، یا اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ دیکھیں، ووٹوں کی جو خرید و فروخت ہے اس کو روکنے کا کام الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان سوات میں جلسے کے لیے جاتے ہیں، اگر وزیر اعظم دیر میں جلسے کے لیے جاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن انہیں نوٹس جاری کر دیتا ہے۔ لیکن سندھ ہاؤس میں اراکین اسمبلی کی کھلی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جہازوں میں روپے بھر کے لائے گئے، کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن الیکشن کمیشن اس کا بالکل کوئی نوٹس نہیں لیتا، کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ دوسری بات، سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک پٹیشن دائر کی جلسوں سے روکنے کے لیے حکومت کو، اور اس میں یہ پلی لی گئی کہ ووٹرز کو روکا جائے گا، جو ایم این ایز ہیں، حکومت ان کو روکنے کی بات کر رہی ہے، تو اس کی سماعت 21 کو ہونی تھی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی سماعت ہفتے کو کر دی، اور اس کے ساتھ جو سندھ ہاؤس پر جو حملہ ہے اس کو اس کے ساتھ کلب کر لیا، اور اس میں جو اٹارنی جنرل ہیں اور آئی جی بھی کو بھی طلب کیا۔ آئی جی سے یہ کہا کہ آپ ہمیں سوموار والے دن رپورٹ پیش کریں کہ یہ حملہ کیسے ہوا، سندھ ہاؤس پر کیوں ہوا۔ لیکن اب یہ بات ذرا میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہاں پر، جو ممبران کو اٹھا کے لایا گیا، جو وہاں پر ان کو چھپایا گیا، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یہ میں نے آپ کو یہ اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس وقت عمران خان کس طرح کی سچویشن سے دوچار ہے۔ پھر اب میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا ہوں۔ وزیر اعظم کو یہ اطلاع ملی کہ جو یہ کچھ ہوا ہے، جس طریقے سے یہ سارا معاملہ، ممبران چلے گئے، غائب ہو گئے، اور یہ پیسہ سارا، یہ ایجنسیز نے اس کو نہیں کیا، پاکستان کے ادارے اس کے پیچھے نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کچھ سٹرونگ انڈیویجولز جو مختلف اداروں میں ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، شاید ایک ان کا ان ہولی الائنس بن گیا ہے اپوزیشن کے ساتھ، اور پھر اس کے پیچھے وہ بیرونی طاقتیں ہیں جو یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن یہ بھی وزیر اعظم صاحب کو رپورٹرلی بتایا گیا کہ اب ان کو ٹریک کر لیا گیا، ان کی نشاندہی کر لی گئی ہے، تو اس لیے یہ جو وہ انفلوئنس ڈال کر اور ایک فالز امپریشن دے رہے ہیں کہ فوج ہمارے پیچھے ہے، ایجنسیز ہمارے پیچھے ہیں، وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر وزیر اعظم صاحب کو جو رپورٹ ملی کہ وہ گروپ تو پہلے سے زیادہ متحرک ہے، وہ جو گروپ ہے وہ تو بہت زیادہ اس وقت ایکٹیولی کام کر رہا ہے، اور اس گروپ کی پلاننگ کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اتنا پیسہ آیا ہے، اتنا پیسہ آیا ہے، آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ پلاننگ یہ ہے
کہ ہر روز 3 4 5 MNAs تحریک انصاف کے ویڈیو میسیجز سوشل میڈیا پر چھوڑیں گے اور یہ اس میں کہیں گے کہ ہم عمران خان اپنے ضمیر کے مطابق ہم ووٹ دے رہے ہیں اور یہ جو حکومت ہے اس نے وہ کام نہیں کیے جو ان سے توقع کی جا رہی تھی اور عمران خان صاحب زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اور ہم اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے رہے ہیں۔ الیکشن لاز کے مطابق جو اگر آدھے سے زیادہ اراکین کسی بھی پارٹی کے ایک گروپ بنا لیں تو پھر وہ جو اس پارٹی کا قائد ہے وہ اس پارٹی سے ایک طرح سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو گروپ ہے اس کو فارورڈ وہ بیسیکلی فارورڈ بلاک ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر جو الیکشن سمبل ہے یا اس پارٹی کی جو قیادت کا وہ پھر حقدار بن جاتا ہے۔ تو یہ سازش، اتنا پیسہ دیا جا رہا ہے MNAs کو کہ جناب 155 MNAs ہیں PTI کے، تو اس میں سے 70-80 MNAs جو ہیں وہ ان کو باغی کر دیا جائے اور عمران خان صاحب کی جو قیادت ہے PTI کی وہ ختم کر دی جائے، بلے کا نشان بھی اس PTI کو دے دیا جائے، عمران خان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، کیونکہ اس نے جو بات کہی ایبسولوٹلی ناٹ۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس رپورٹ ہے وہ کہا گیا کہ جتنا مرضی پیسہ لگاؤ عمران خان کو آپ نے ہٹانا ہے۔ تو عمران خان سے پارٹی بھی چھیننی ہے، اس سے وزارت عظمیٰ بھی چھیننی ہے، اس کے بعد اس کو جیل میں لے جانا ہے اور اس کے بعد اس کو نشان عبرت بنانا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کتنا پیسہ خرچ ہے کہ پیپلز پارٹی اب اعلان کر رہی ہے کہ ہم جو KPK میں بھی تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے۔ بہت ہی یہ ایک صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تیاری کر چکے ہیں اور یہاں پر جو اس وقت وزیر اعظم کے ساتھی جو ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ بالکل درج ہے کہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے جو ایک بیرونی سازش ہے پاکستان کے خلاف اس کو بھی ناکام بنانے کے لیے حکومت کا ساتھ دینا ہے۔ تو اگر باہر سے اتنا پیسہ آیا ہے اور اس طریقے سے خرچ کر کے ممبران کو خریدا گیا تو پھر اس میں ان کو ایک رول پلے کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پوائنٹ ریز کر رہی ہے حکومت اور اٹارنی جنرل کہ جو ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ روکنے کی شکیں ہیں وہ اس لیے ڈالی گئیں کہ اس پروسیس کو روکا جائے، وہ اس لیے نہیں ڈالی گئیں کہ اس پروسیس کو ہونے دیا جائے اور پھر اس کے بعد سزا دی جائے۔ تو بیسیکلی اس کو روکنا جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ لیکن آپ نے جو اصل اب جو بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب OIC کانفرنس نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ نے یہاں پر 21 تاریخ کو ووٹنگ نہیں کرائی، 21 تاریخ کو اگر آپ نے نو کانفیڈنس کے حوالے سے پروسیڈنگ شروع نہیں کی تو ہم OIC کانفرنس نہیں ہونے دیں گے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آئی اور پتہ چلا کہ اصل معاملہ اس نیو ورلڈ آرڈر سے تھا، اصل معاملہ کشمیر کے حوالے سے جو قراردادیں ہیں ان سے تھا، اور اصل معاملہ یہ تھا کہ جو روس اور چائنا کو جس طرح پاکستان نزدیک لے کے آیا وہ چیز مغرب کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ تو بالکل جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہوا وہی آج کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میں جو اعلی کار ہیں، اس میں جو سہولت کار ہیں وہ خود بھٹو صاحب کا خاندان ہے مبینہ طور پر۔ وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جنہوں نے آج یہ کہا کہ ہم OIC کو نہیں ہونے دیں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پانسا پلٹ سکتا ہے، اور یہ بالکل اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں ان کی، خاص طور پر جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں، ان کی حالت کہیں عبداللہ دیوانے جیسی نہ ہو جائے جو پرائی براتوں پر، پرائی جنجوں پر جو ناچتے رہے۔ بڑی اس وقت سنگین صورتحال ہے۔ خان بالکل ڈٹ گیا ہے اور خان نے یہ واضح کر دیا ہے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں، یہ جو میرے پاس ایویڈنس ہے، یہ چیزیں اگر اسی طرح آگے چلتی رہیں تو میں بالکل عوام کے سامنے ہر چیز پیش کرنے سے کوئی تعامل نہیں کروں گا۔ اور اب اپوزیشن کی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد یہ کمپلیٹ ہو۔ ان کے حامی انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے عوام باہر نکلنا شروع ہو گئی ہے اور اب آنے والے وقتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی طرح سے بھی لوگ ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس ریئیکشن سے خوفزدہ ہو کر اب ایک دبردوس اور جسے ہم کہتے ہیں غنڈہ راج لگا کے اور یہاں پہ ڈرا دھمکا کے عمران خان سے اقتدار چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کئی بڑے اہم لوگ
انڈیویجولی اس انہولی الائنس میں، اس غیر مقدس الائنس میں، اتحاد میں شامل ہیں. ادارے شاید ابھی اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم کے پاس ایویڈنس ہے اور یہ چیزیں بہت جلد انفولڈ ہونے والی ہیں. جیسے ہی ہمارے پاس مزید انفارمیشن آئے گی میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.